معزز سامعین کرام، گزشتہ شب معراج کی شب سے گزشتہ جمعہ اور آج کی جمعہ معراج شریف کے واقعے کو سن رہے ہیں، اور معراج شریف کا واقعہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے، کسی مصنف کا لکھا ہوا واقعہ نہیں ہے، ایسا کوئی مصنف بھی نہیں ہے کہ کوئی معراج کی کتاب ملی ہوگی، کسی مصنف نے اس کو لکھا ہوگا۔ معراج کا ذکر اس روئے زمین پر 7 طبق زمین و آسمانوں میں معراج شریف کا ذکر کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ معراج کے ذکر کو خود خدا تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور وہ بھی اس معراج کے واقعے کو خدا نے اس طرح سے بیان کیا کہ سبحان الذی، پاک ہے رب، یعنی مصطفیٰ کو بعد میں دیکھو، آپ پہلے مجھے دیکھو، اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے خاص کو۔ یہ بندے کا ذکر کیوں کیا گیا یہاں پر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بندے کا ذکر اس لیے کیا گیا، انسان کو زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، اور روح کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے میں حضور گئے تو روحانیت سے جا کے آئے ہوں گے، اگر کوئی کہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بعبدہ، بندہ خاص کو لے گیا ہوں۔ بندہ زندہ رہنے کے لیے اسے روح کی ضرورت ہے۔ اب مثال دیتا ہوں میں چھوٹی سی آپ کو، میرے آنے میں دیری ہو گئی تو میرے حضرت آ رہے، ہاں میں آ رہا ہوں، کوئی کسی کو بلا رہے، بولے عبد الرحمان صاحب آ رہے ہیں، عبد الرحیم صاحب آ رہے ہیں، سبحان صاحب آ رہے ہیں، غفار صاحب آ رہے ہیں۔ اگر جسم سے بھی نکل جائے جنازہ آ رہا ہے، جب یہ نہیں بولی کہ حضرت آ رہے ہیں، جنازہ آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ بندہ اس وقت کہلاتا جب وہ زندہ ہو، روح کے ساتھ ہو۔ خدا کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے خاص کو۔ تو حضور معراج کو جو ہے جسم اور روح کے ساتھ ہے، اور گئے بھی کیسے؟ اگر ساتھ میں اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ میں حبیب کو بلا دیا ہوں، سیر کرایا ہوں، سیر وہی کرا سکتا ہے جو سیر کیا ہو۔ میں اجمیر شریف گیا ہوں، اجمیر شریف میں نے جو ٹائیگر پہاڑ گیا، ناسالے گیا، میں حضور غریب نواز سرکار کے چلے کو دیکھا، میں نے حضور غریب نواز سرکار کی اولاد جو ہے ان کے مزار پاک پہ حاضری دیا۔ میں جہاں جہاں گیا میں نے اس کہا تو جو نہیں دیکھا وہ بولے گا میں آپ کے ساتھ آؤں گا تو میری زیارتیں صحیح ہوں گی، دیکھنا بھی صحیح ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر جو معراج کی جو سیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے خاص کو۔ اب دکھانے والا میں ہوں، دیکھنے والا میرا حبیب ہے۔ اب کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیلم، رات کے تھوڑے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد، اس کی تفسیر میں آپ سن رہے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے کہاں تک سنایا تھا؟ جبرائیل آئے، آ کر سرکار دو عالم صاحب کو جگائے اور سواری چلی۔ مختصر کر بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، آئندہ جمعرات شب برات ہے، یہ سارے واقعات کو آپ سننا ہے۔ جب سواری چلی سوارے انبیاء کی،
سوارے انبیاء کی جب سواری چلی، سامنے جبرائیل رکاب تھامے ہوئے، اسرافیل، میکائیل، 70,000 فرشتوں کا چلو، تو جبرائیل اعلان کرتے جا رہے تھے، اے چاند کی گردش تو اپنی جگہ رک جا، محمد عربی کی سواری جا رہی ہے۔ سورج تو اپنی حرکتیں اپنی جگہ روک دے، محمد عربی کی سواری جا رہی ہے۔ ستاروں اپنی چمک وہاں رک جائے، گردش لیل و نہار رک جاؤ، حبیب مصطفیٰ کی سواری جا رہی ہے۔ جیسے مثال دو آپ کو، اگر پریزیڈنٹ آف انڈیا کی یہاں سے گزر ہوتا ہو تو کوئی سواری سامنے نہیں جا سکتی، سامنے اعلان کرنے والی حکومت اعلان ملٹری ہے اور فورس حکومت اعلان کرتے جائے گی ہٹ جاؤ، پریزیڈنٹ آف انڈیا کی سواری آ رہی ہے، سب اپنی جگہ رک جاؤ، ان کو جانے دو، ان کے سامنے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں جہاں کے بادشاہ، دونوں عالم، سارے عالموں کے بادشاہ محمد عربی کی جب سواری چلی تو اس سواری کو چلنے کے لیے جبرائیل صاحب اعلان کرتے جا رہے ہیں، اے گردش لیل و نہار رک جاؤ، محمد عربی کی سواری جا رہی ہے۔ یہ سواری چلی، سارے انبیاء قطار پر قطار، سب پر سب مسجد اقصی میں حضور کے انتظار میں ٹھہرے ہیں۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب میری سواری مسجد اقصی کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں موسیٰ کی قبر تھی، توجہ چاہتا ہوں، راستے میں موسیٰ کی قبر تھی، رأیت یصلی موسیٰ فی قبرہ، میں نے دیکھا، رأیت کے معنی عربی کے دیکھنے کو کہتے ہیں، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے، وہ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب صلاۃ کے معنی بولیں گے بھائی نماز پڑھ رہے تھے کیا بولیں گے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کے 50 پر 6 ترجمے آتے ہیں عربی کے اندر۔ صلاۃ کا جو لفظ درود کے لیے کہا جاتا ہے، درود و سلام کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جانے والی تھی، موسیٰ نے خدا سے کہا تھا، اے رب تیرے حبیب گزرنے والے ہیں، مجھے اجازت دے میں ان پہ درود و سلام پڑھتا رہوں۔ تو موسیٰ کھڑے ہو کر قبر میں آقا پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تو یہی سے یہ بات ماننا پڑے گا، انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب جب موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے، آقا دیکھ رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا موسیٰ کو جس کے صدقے میں نبوت ملی وہ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اسی لیے امام عشق و محبت امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سمجھ لیں آپ بات میں؟ تو اس کے بعد مسجد اقصی کو پہنچے، مسجد اقصی کو جب پہنچے تو انبیاء کرام انتظار میں تھے۔ سارے انبیاء نے یک صبح جو کہ کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پھر جبرائیل کو حکم ہوا، جبرائیل اذان دے، مسجد اقصی میں اذان ہوئی، حکم ہوا ہے جبرائیل مصلی پہ میرے مصطفیٰ کو ٹھہراؤ، یہ نبی اول بھی ہے، یہ نبی آخر بھی ہے، یہ امام الانبیاء بھی ہے، آج سارے انبیاء کی وہ امامت کرے۔ نبی امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ ٹھہرے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء اقتدا میں نماز ادا کی۔ پھر وہاں سے سواری چلی، آسمان اولا پہ حضرت آدم علیہ السلام استقبال کو ٹھہرے تھے، دروازہ کھولے، کہا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الاول والآخر والظاہر والباطن، یا رسول اللہ آپ کے آنے سے آسمانوں میں بہار آ رہے، آپ کے منتظر ہیں، تو وہاں چلے تو کیا ہوا، کیا دیکھے؟
ذریعے دیکھ رہے ہیں کچھ مناظر آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانوں کو آگ کی قینچی سے کترا جا رہا ہے. کون سی قینچی سے؟ آگ کی قینچیوں سے ان کی زبانوں کو، ان کے ہونٹوں کو کترا جا رہا ہے. چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، واعظ ہیں، مقرر ہیں. یہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن خود ان کے اعمال ایسے تھے کہ شیطان بھی شرما جاتا تھا. یہ خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کے لیے صرف واعظ کرنے واعظ ہے. یہ مقرر ہے، یہ علماء ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے کتر رہا ہے. اب اس کے بعد اور آگے بڑھے. حضور آقا وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا. کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ میں آگ ہے. کیا ان کے پیٹ میں آگ ہے؟ آگ اندر جلا رہی ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں. ان کے پیٹوں کو اللہ نے آگ سے بھر دیا ہے. قرآن مجید 15 پارہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اے لوگوں یتیموں کے مال کے قریب تک مت جاؤ. آج کہاں ہے؟ آج لوگ یتیموں کا مال کھا دے اور ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم یتیم کے مال کو کھا رہے ہیں. یتیموں پہ ظلم ہو رہا ہے آج. لیکن یہ چند دنوں کی زندگی، لیکن حضور آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذابات کو دیکھ کے آنکھوں سے. پھر اور آگے بڑھے. جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کے موافق چمک رہے ہیں، ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، سارا جسم نور سے نور نظر آ رہا ہے، جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کثرت سے آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. کثرت سے آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. لوگوں ساری زندگی میں ایک جملہ اپنے دل میں باندھ کے رکھو. درود سنگل نہیں ہے، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، درود و سلام ہے. آج دنیا کے سامنے لوگ صرف درود کی عظمت بتا رہے ہیں. درود کی عظمت کی کوئی سپریٹ آیت نہیں ہے، سلام کی کوئی سپریٹ آیت نہیں ہے. قرآن مجید کا 22واں پارہ کھولو اور پڑھو. جب کوئی نبی پہ درود پڑھو تو درود کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہو. وہ آیت جو ساری زندگی آپ سنتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ، نبی پہ درود بھیجو. آیت ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی. وسلموا تسلیما، اور میرے نبی پہ خوب سلام بھیجا کرو. آیت ایک ہی ہے. نبی پہ میرے اے ایمان والو، اے ماننے والوں، مجھے میرے رسول کو، میرے نبی کو ماننے والوں، نبی پہ درود اور سلام بھیجا کرو. کیسے ہوتا ہے درود و سلام؟ جب بھی ہم کوئی درود پڑھیں، مثال دیتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی آیت پہ مکمل آپ کا عمل ہو ہے، مکمل عمل ہو. اب بڑے نہیں، ہم نے تو درود کے فضائل سنے تھے، بڑے بڑے اجتماعوں میں گئے تھے ہم، سنی اجتماع ہو یا تبلیغی اجتماع ہو یا اور اجتماع ہو، ہم نے بڑے بڑے جلسوں میں سنا تھا نبی پہ درود پڑھنے کی فضیلت. آج ہم قادری صاحب کے زبان سے درود اور سلام ایک ساتھ جوڑ کے بتا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ درود کی ہم نے عظمت سنی تھی،
ایک مرتبہ نبی پہ درود بھیجیں گے پیارے آقا پہ، 10 نیکیاں ملیں گے، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اللہ کی 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ ہم نے سنا تھا اس سلام کیا ہوگا، درود کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، سلام کہنے سے کیا ہوگا۔ آج کان کھول کے سن لو، جب درود پڑھو گے ثواب ملے گا، درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، سلام کرو گے تو جواب ملے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بھی میرا چاہنے والا جہاں سے بھی مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، اور میں جان بھی دیتا ہوں کس نے مجھے سلام کیا، میں اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ جانتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے آپ کو؟ درود میں تو صرف عظمت ہے، فضیلت ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ میری نیکیاں ہیں، یہ 10 گناہ مٹ رہے ہیں، 10 نیکیاں لکھے جا رہے، خدا کی 10 رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی، یہ اپنی جگہ ہے۔ میں نبی کو سلام کر رہا ہوں، سرکار کا جواب مل رہا ہے۔ میں ہر نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا زیادہ وقت تم جو موبائل میں گزارتے ہو نا، ریلز دیکھتے بیٹھ گئے، سیریل دیکھتے بیٹھ گئے، تم ساری زندگی کسی کی بھی ریلز دیکھو، پکچریں دیکھو، اسے کیا خبر کہ تم اس کا دیکھ رہے ہو۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کسی ہیرو کی پکچر دیکھ کے زندگی ختم کر دو، جا کے اس سے کہہ دو میں تیرا بہت چاہنے والا ہوں، وہ بولے گا تو کون ہے، مجھے کیا خبر، کیا بولے گا؟ اے نوجوانوں، اپنی زندگی کا وقت گزارنا ہے تو آقا کی صحبت پہ گزارو۔ 5 منٹ وضو کر لو، آقا پہ درود پڑھتے بیٹھ جاؤ، یہاں تمہاری زبان سے حضور پہ درود نکلا، آقا فرماتے جو محبت سے درود پڑھتا ہے میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات میں؟ اور ہم سلام کر رہے ہیں، حضور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ جو روحانیت ہے، یہ جو مجلس ہے حضور کی درود کی، حضور کو سلام کرنا، درود پڑھتے رہنا، تو یوں سمجھو کہ ہم اکیلے نہیں بیٹھے، ہم محبت سے درود پڑھنے بیٹھے، حضور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تم ساری زندگی ریلز دیکھ کے، پکچر دیکھ کے، سیریل دیکھ کے فائدہ کیا ہے؟ الٹا گناہ بول رہے ہیں۔ اب آپ بولیں گے قادری صاحب بول دیے، ہم بیٹھ کے یہاں سلام پڑھی تو حضور مدینے سے جواب دے رہے ہیں، یہاں سے مدینہ 6000 کلومیٹر، کوئی تار لگی ہے، وہ کیسا سنیں گے، کیسا جواب دیں گے؟ ذہن میں بات آئے گی نہیں؟ نوجوانوں بات آتی ہے؟ اور معراج کا جو واقعہ ذکر کر رہا ہوں، میں خاص بات بتا رہا ہوں۔ حضور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں عرش اعظم کے قریب پہنچا، سدرہ کی بلندیوں پہ پہنچا، عرش اعظم کے قریب پہنچا، میرے بلال کے چلنے کی آہٹ کو، آواز کو میں نے وہاں سنا۔ کیا فرما رہے؟ میرے بلال کے چلنے کی ختموں کی آہٹ کو میں نے وہاں پر سنا، سدرہ کی بلندیوں پہ عرش اعظم کے پاس میں نے سنا۔ سرکار تشریف لائے، معراج سے آئے، بولے بلال تو آدھی رات کو گھر سے کہاں چلا تھا؟ تیرے ختموں کی آہٹ کو میں عرش اعظم کے پاس سن رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا، نماز تہجد کے لیے۔ بلال خاموش نہیں بیٹھے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق ہے میرا یہاں چلنا، آپ کا وہاں سننا۔ سرکار کبھی ایسا ہوا کہ آپ یہاں رہ کے بھی وہاں کی آواز سنے ہو؟ محبت کی پوچھ لی، یہاں رہ کر وہاں کی بھی آواز سنے ہو؟ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے بلال، سمعت صوت الافلاک فی البدر
اے بلال، جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، تقدیر کا قلم جب فلک پہ چلتا تھا، تقدیر کا قلم جب فلک پہ چلتا، اس چلتے ہوئے قلم کی نوک کی آواز کو میں میری ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ جو نبی سدرا کی بلندیوں پر بلال کے قدموں کی آہٹ مکے میں چلنا وہاں سن سکتے ہو، جو نبی ماں کے شکوے بادل میں فلک پہ چلتے ہوئے تقدیر کے قلم کی نوک کی آواز سن سکتے ہیں، کیا وہ نبی ہمارے مسجد جنیدیہ میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہنا نہیں سن سکتے؟ بے شک سنتے ہیں۔ جب ہم نبی کی شان میں، محبت رسول میں ڈوب کر جب ہم نبی کو سلام کرتے ہیں، نبی پہچانتے ہیں میرا عاشق مسجد جنیدیہ میں بیٹھ کر مجھے سلام کر رہا ہے، سنتے بھی ہیں اور سن کر آقا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھے ہم یہاں پڑھ رہے، حضور مدینے میں سن رہے، یہ بہت دور کی باتیں ہوئی، یہ بہت دور کی باتیں ہوئی۔ یہ بات تو میں بھی لے جا کے آپ کو 6000 کلومیٹر دور بٹھا دیا، یہ بھی غلط ہے۔ ایمان کی روشنی میں بتا رہا، یہ بھی غلط ہے۔ میری ایک بات ادھوری نہیں تھی، ذرا اس بات پہ چند لوگوں کے جو نا دل بھی بدلا ہوا۔ معراج کی رات میں حضرت بیان کرتے کرتے اللہ کو دکھا کے مجھے دکھائی نہیں، چند لوگوں کا دل بھی یہ ہوا، ابھی میں اللہ کو دکھاؤں گا، اللہ کے رسول کو دکھاؤں گا۔ کیسے؟ میں معراج کے واقعے کو بیان کرتے اپنے الفاظ کیوں کہا تھا؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اے میرے حبیب پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے خاص کو۔ تو مصطفیٰ جا رہے ہیں، خدا ساتھ تھا، مصطفیٰ جا رہے تھے، خدا ساتھ تھا۔ اور میں نے ہجرت کا واقعہ بھی بتایا تھا، جب ابوبکر صدیق اور حضور تھے تو ابوبکر صدیق کہنے لگے سرکار ہمیں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن نہ آ جائے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، میرے آقا نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کر، تو اور میں دونوں ہی ہمارے ساتھ، خدا بھی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس جملے میں میں نے معراج کی شب کہا تھا، میں دکھاؤں گا ابھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں دکھاؤں گا ابھی اللہ یہاں پر موجود ہے۔ تو دکھانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ نحنو عربی گرامر میں ہم، میں، خدا کہہ رہا ہے نحنو، ہم اقربو، قریب ہے، من حبل الورید، اے بندے تیرے شہد سے زیادہ قریب میں ہوں۔ خدا موجود ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید کی آیت میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اے میرے بندے میں تیری جان سے زیادہ قریب ہوں، تیری نگاہیں نہیں دیکھ رہی مجھے، تیری نگاہیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تیرے نفس، تیرے جان جو تیرے اندر جو ہے اس سے زیادہ میں قریب ہوں، لیکن افلا تبصرون، تیری نگاہ نہیں دیکھ رہی مجھے۔ پھر اللہ کہہ رہا فثم وجہ اللہ، اے بندے جہاں تو ہے وہاں میں موجود ہوں، جہاں تو ہے میں وہاں پر موجود ہوں۔ اب میں نے کیا کہا؟ جو درود و سلام کو آقا مدینے میں سن رہے، میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار یہاں موجود ہے اور سن رہے ہیں۔ کیوں میں نے ایک جملہ کہا تھا، ایک بات میں نے بتائی تھی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، کیا دعا بتایا تھا میں نے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نبی کو سلام کرو، تو پتا چلا ہماری مسجد میں نبی موجود ہے، ہماری مجلس میں سرکار ہے، ہم جبھی تو سلام کر کے داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی، تو پتا چلا اللہ اور اللہ کے رسول ہماری مجلسوں میں موجود ہیں، حاضر ہے۔ جبھی تو اب آپ بولیں گے حاضر ہے تو اور قریب کر دیتا ہوں، اور قریب کر دیتا ہوں۔ میں
जाऊं, मैं मस्जिद से चला जाऊं, मैं मस्जिद से चला जाऊं, आप लोग हो, आप मुझे सलाम करेंगे? बोलो यार, हासिल दिली से जवाब दो, निकल होके जवाब दो। जब मैं यहां से चला जाऊं आप मुझे सलाम करेंगे? अगर सलाम कर भी दिए तो लोग बोलेंगे पागल है, खादरी साहब मौजूद नहीं और उनको सलाम कर रहे हैं। पूरे होश आवाज से सुन लेना, पूरे होश आवाज के साथ। सदर साहब आप यहां से चले गए, उनको सलाम करेंगे यहां पर आप? क्यों? हाजिर ही नहीं, जो हाजिर नहीं उसको सलाम नहीं। हमारे नबी मस्जिद में हाजिर है, हमारे नबी मस्जिद में हाजिर है। कैसे हाजिर है? हम नमाज के लिए रकात बांधे, नमाज शुरू कर दिए, अब तैयार में बैठे, नबी सामने मौजूद है। हम क्या कह रहे हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हो रहे हम नमाज में हमारे? और उस वक्त पर अल्लाह ताला ने मुकाम कैसा बना दिया, आए बंदे अब तेरी निगाहों को तेरी गोद में रखे, गर्दन झुका दे, नबी का मुकाम आ रहा है। नमाज में ठहरा किया, कुरान की तिलावत कराया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रुकू में झुकाकर तस्बीह पढ़ा दी, सजदे में सर रखाकर तस्बीह पढ़ा दी। अब उसके बाद कह दिया अल्लाह ने तेरी नमाज की कबूलियत मेरी बारगाह में होना है। अब मेरे मुस्तफा का मुकाम आ रहा है, मेरे मुस्तफा का मुकाम आ रहा है। अब दो जानो अदब से बैठ जाओ, ये दो जानो अदब से बैठना सहाबा की सुन्नत। नमाज में मुझे नहीं बता रहा हूं, हुजूर की बारगाह में भी दो जानो बैठते थे अदब से। और कोई सहाबी कमर सीधी करके कभी नहीं बैठे, कमर झुका के खम होकर बैठते थे। अल्लाह ताला जब अपने हबीब पे सलाम पढ़ाने का पढ़ाना चाह रहा है तो सारी कायनात के लोगों को अल्लाह ताला दो साल अदब से बिठा रहा है। अब दो साल अदब से बैठ, ऐ अल्लाह मैंने खियाम में निगाह को सामने सजदे में रखा था, ऐ अल्लाह मैंने मेरी निगाह को रुकू में पैर के उंगलियों में रखा था, अब निगाहें कहाँ रखो? अल्लाह ने कहा तेरी निगाहें तेरे गोद में डाल दे, निगाह भी ना उठे, मुस्तफा के अदब का मुकाम आ रहा है। तेरी निगाह तेरे गोद में रख ले, अब रख के शुरू कर ले। अब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर दिली के साथ जवाब दो, हुजूर हाजिर है या नहीं? हुजूर है तो जब हम सलाम कर रहे हैं तो मेराज की रात का आपको जवाब मिल गया, अल्लाह भी हमारे सामने मौजूद है, अल्लाह के रसूल भी मौजूद है। आज जहन हटाने के लिए लोग क्या बोलते हैं, या अल्लाह का तबरा लगाओ, वो या मोहम्मद नहीं लगाना चाहिए थे। बेटे तेरे दिल से चले गए, तेरे जहन से चले गए मुस्तफा, तेरे दिमाग से चले गए, समझ रहे, तेरे से चले गए। हमारे जिस्म में जो जान है, जिस जान से हमारी हरकत है, वो जान से भी ज्यादा करीब हमारे मुस्तफा है। अब आप बोलेंगे खादरी साहब तो जोश में बोलती है, कुरान में कहा है, बोलते नहीं क्या भाई ये खादरी साहब के बयान सुने तो फिर बाद में लोग ये करेंगे? नहीं, कुरान मजीद अन्नबिय्यु कौन कह रहा है? अल्लाह, कोई मुल्ला की बात नहीं। कौन कह रहा है? अल्लाह कुरान में कह रहा है। कुरान पे सबका ईमान। अन्नबिय्यु, बेशक तुम्हारे नबी औला करीब है, बिल मुमिनीना, ये जुमले पे बड़े गौर करें, मानने वालों के, किनके? मानने वालों के, जानने वालों के नहीं। अन्नबिय्यु, बेशक तुम्हारे नबी औला करीब है, बिल मुमिनीना, जो मोमिन है। अल्लाह मोमिन के कितने करीब है? मिन
جبھی تو ہم مسجدوں میں بھی یا اللہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ لگاتے ہیں. ارے مسجد کے در و دیوار تو ہم سے دور ہو گئے, ہمارے نبی تو ہم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. چلو معراج کے واقعے میں بات تھوڑا سا مختصر بتا دو. سدرا کی بلندی پہ میرے آقا پہنچے, جبرائیل رک گئے, جبرائیل رک گئے. جبرائیل آتا کیوں نہیں, آتے کیوں نہیں؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آتے میں نہیں آ سکتا. جبرائیل تو کیا ہے؟ کہا میں نور ہوں. آگے کیا ہے؟ کہا نور ہے. جبرائیل نور ہو کر نور کے پاس آتا کیوں نہیں؟ جبرائیل نے کہا میں بھی نور, آگے بھی نور, چاہے وہاں وہ جتنا ہو اتنا اس کا نور. میرا تو نور اتنا تھوڑا ہے کہ اگر آگے بھی آیا تو جل کے فلوس ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقام حد ہو گئی ختم, اس سے آگے میں نہیں آ سکتا. جبرائیل سدرا کی بلندی سے دنیا کے لوگوں کو سگنل دے رہے ہیں, بتا رہے لوگوں میں فرشتوں کا سردار ہو کر مصطفیٰ جیسا نہیں ہوں. کیوں نہ میں ان کے ساتھ جا سکتا ہوں, اور مصطفیٰ میرے جیسے نہیں کہ میں ان کو روک سکتا ہوں. ہمارا عقیدہ, ہم جو سرکاری دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ جو مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو فرشتوں کے سردار کا عقیدہ ہے. وہاں سے آقا آگے چلے, مختصر بتا, وہاں سے آقا آگے چلے, رف میں نور کی سواری میں سوار ہو کے سرکار چلے, قریب پہنچے عرش اعظم کے. عرش اعظم کے قریب پہنچے, بیعتی ہی کا ترجمہ ہے پیر میں نالین ہے, پیر میں نالین ہے. خیال آیا عرش اعظم پہ جا رہا ہوں, نالین نیچے اتاروں, آواز خود آئے میرے حبیب نالین سمیت عرش اعظم پہ آؤ, نالین سمیت عرش اعظم پہ آؤ. تو پتا چلا سرکار جسم اور روح کے ساتھ تھے. بیعتی ہی کا ترجمہ گواہی دے رہا ہے. اس کے بعد وہی پر کہنے لگے اے پروردگار طور پہ تیرے موسیٰ تیری تجلی ہونے والی تھی, وہ زمین تھی, وہ فرش تھا, یہ عرش ہے. کیا کہ آقا وہ فرش تھا, یہ عرش ہے. تو نے فرش پہ موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ میری تجلی ہونے والی ہے, نالین پیچھے چھوڑ کے آؤ. اے اللہ وہ فرش تھا, یہ عرش ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ نالین سمیت آ جاؤ. خدا کی قدرت سے آواز آئی اے میرے حبیب وہ موسیٰ تھے, تم میرے حبیب ہو. وہ موسیٰ تھے, تم میرے حبیب ہو. سمجھ رہے, موسیٰ وہ ہے میرے حبیب جو مجھ سے کہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں کہوں تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ نے مجھ سے پوچھا تھا اے اللہ ہے بھی کوئی جو تجھے دیکھ سکے؟ تو میں نے کہا تھا اے موسیٰ تیری نگاہ نہ کوئی چشم انبیاء دیکھے, تیری نگاہ نہ کوئی چشم انبیاء دیکھے, اگر مجھے دیکھے تو صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے. مصطفیٰ تم آ رہے ہو, میں نے اس لیے حکم دیا تھا موسیٰ کو 70,000 حجابات میں سے جب میرے نور کی تجلی ہوگی دور چلے گا, دور کی خاک موسیٰ کے قدموں کو لگے تو بزرگی حاصل ہو. اے میرے حبیب تمہارے نالین کی خاک عرش اعظم کو لگے تو عرش کی بزرگی حاصل ہو. وہ مقام موسیٰ تم میرے حبیب ہو. اور میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور گئے. قرآن مجید 27 پارے کا ترجمہ اور تفسیر بتا رہا ہوں, لوگ یہ نہ سمجھے 15 پاری کی آیت میں مسجد حرم سے اقصی تک کا ذکر تھا. یہ لابقہ کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ والنجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى.
مرحلے میں مجھے خدا کی قربت نصیب ہوئی جب خدا نے کہا میرے حبیب اب رک جاؤ، رک جاؤ. ارے وہاں تک بلا کر خدا رکا دیا. خف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب رک جاؤ. ان ربک لم تصلی، اب تمہارا رب تمہیں درود پڑھتے ہوئے لینے آ رہا. یہاں تک تو تم آئے ہو، اب میں تمہیں لینے آ رہا. جب خدا خود میرے حبیب کے قریب ہوا، قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قریب، اتنے قریب، اتنے قریب. جب دونوں آپ قریب ہو گئے، بالکل قریب ہو گئے، تو بات شروع ہوئی. اللہ نے کیا کہا معلوم؟ میرے حبیب تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے حبیب تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ پورے ہوش حواس کے ساتھ سنیں. خدا پوچھ رہا ہے مصطفیٰ سے تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو مصطفیٰ سے مانگنا خدا کی سنت. اگر مصطفیٰ سے مانگنا شرک ہوتا خدا نہیں مانتا. توجہ ہے نا؟ خدا سے مانگنا، مصطفیٰ سے مانگنا، آقا سے مانگنا، امام الانبیاء سے مانگنا، محمد رسول اللہ سے مانگنا خدا کی سنت ہے. حبیب تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ جب حبیب کیا جواب دیا؟ اے اللہ میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے. اللہ ہے میرے حبیب میرے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ میں علیم خبیر ہوں، سمیع بصیر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. ہر شے پہ میری قدرت ہے، سب میرے خزانے میں ہے. میرے خزانے میں کیا نہیں ہے؟ اے اللہ جو تیرے خزانے میں نہیں وہ میں لایا ہوں، تیری بارگاہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں. اے حبیب لائے کیا ہو؟ کہہ دو، کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے رب تو بزرگی والا ہے، بلندی والا ہے، برتری والا ہے، تو کسی کے آگے جھکتا نہیں. لیکن میں سجدے کے تیری بارگاہ میں لے کر، سجدے سر نیاز لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اللہ خوش ہوگا. کیا کہا اللہ نے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ نا؟ ارے معراج کا انکار کرنے والوں، نماز میں التحیات ہے کیا؟ کیا التحیات قرآن میں ہے؟ التحیات پڑھنا قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. التحیات اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو میں، حضور کی حدیث میں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں. بالکل سچ کہتے ہو. میں کہتا ہوں حدیث سے شروع کرتے ہو. نماز حضور کی حدیث سے شروع کرتے ہو، حضور کی حدیث کی نماز ختم کرتے ہو. ثنا قرآن میں ہے، ثنا بھی حدیث ہے. چلے بولے نہیں بھائی ہم صرف قرآن 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 کو قرآن کہنا کیا ہے؟ تو جو ہے نا کہ فیض ہے میرے آقا کا سنا دے رہا ہوں بات تو وقت زیادہ ہو گیا. جب اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت نازل ہوئی، حضور آگے جب مکے والوں کے سامنے سنائی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. مکے والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جو ہے نا مکے والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آقا نے کہا یہ قرآن ہے. آقا نے کیا کہا؟ قرآن ہے. تو قرآن کو قرآن کہنا حدیث ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ وقت کافی ہوتا چلا گیا ہے. آپ لوگوں کو بھی ڈیوٹی وغیرہ کو جانا رہتا ہے. انشاءاللہ وہ بات تو کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن بات جو خاص تھی وہ بتایا ہوں. یہی زندگی کی، ہماری زندگی میں عشق مصطفیٰ کی حقیقت کو بتایا ہوں. لوگوں کبھی یہ نہ سمجھو ہمارے آقا مدینے میں چلو گئے ہیں، ہمارے آقا ہمارے سینوں میں چلو گئے ہیں، ہمارے آقا ہماری مسجدوں میں چلو گئے ہیں. ہم جہاں ہیں ہمارے آقا ہمارے ساتھ ہیں، ہم جہاں ہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ سے دعا مولا جو بھی بولے اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری کو مولا عشق مصطفیٰ میں جینا اور عشق مصطفیٰ میں مرنا ہمیں سکھا دے. اللہ تیری نبی کی اتباع اور محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. 5 وقت نماز پاک
با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آخر کے نعرہ پاک کے خط کے صدقے میں جو عرش اعظم کو چھوئے ہیں، اے اللہ اس نعرہ پاک کے خط کے صدقے میں ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دے، ہماری اس دعا کو محمد والے محمد کے صدقے میں قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔